رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آج کا یہ مبارک اجلاس پورے سال احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیم کا سلسلہ چل رہا تھا اس کا آخری دن ہے اور اس کی آخری حدیث ہے. دین نام شریعت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حق تعالی شانوں نے آپ پر نازل فرمائی، اور اس شریعت کی صورت کتاب اللہ قرآن کریم ہے، جو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی. جس دور کا بھی انسان قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لے گا اور ہدایت کی نیت سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائیں گے. پہلی آیت ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے. اسی کتاب کی، کلام اللہ کی، قرآن کریم کی تشریح اور توضیح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی بھر کے قول و فعل سے کی، جس کا نام احادیث مبارکہ ہے. ماشاءاللہ ایک طالبہ نے قرآن کریم حفظ کیا، میں اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پھر جن طالبات نے، جو 9 طالبات ہیں، عالمیت کا کورس پورا کیا اور حدیث اور تفسیر اور فقہ میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ سب انہوں نے پڑھا. اس پر ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے والدین کو، ان کے گھر کے چھوٹے بڑوں سب کو، کہ وہ سبب بنے، ہمت افزائی کرتے رہے اور کئی برس کی محنت کے بعد ان کو یہاں تک پہنچایا. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سب اسباق اور عالمیت کا کورس مرد پڑھیں، طلبہ پڑھیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قسمت، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں بچیوں کے اور عورتوں کے مقدر میں لکھا تو انہوں نے پڑھ لیا. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی سعادت اس مسجد کے لیے بھی، مسجد کے تمام منتظمین کے لیے بھی ہے کہ ان کے احاطے میں یہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. اور پھر جن اساتذہ کرام نے محنت سے اور لگن سے پڑھایا اور آخر سبق تک پہنچایا، یہ سب بھی مستحق تبریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت بہت مبارک فرمائے، علم نافع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، عمل صالح کی اور اپنی مرضیات پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بالی آخری درس ہے جس میں مجھے زحمت دی گئی اور میں حاضر ہوا. محبت کی بات ہے، حسن ظن کی بات ہے، ورنہ حق تو یہ ہے کہ جو پڑھا رہے ہیں اور جنہوں نے پوری کتاب پڑھائی. ابھی میں دیکھ رہا تھا نمبر جو آخری حدیث پڑھی گئی اس پر کون سا نمبر ہے، 7262، 7662 نمبر ہے اس حدیث کا. تو گویا اس سے پہلے
7,661 حدیثیں انہی اساتذہ کرام نے پڑھائی. تو جنہوں نے پڑھائی ہیں انہیں کو ختم بھی کرنا چاہیے. مگر یہ بھی ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو یا جس کو وہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ ہم سے جونیئر ہے اور پرانا ہے، وہ آئے تو وہ ختم کرے. تو یہ حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کے مطابق پورا کرائے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا کہ الحمدللہ مجھے بھی اس دور حدیث کہہ لو، عالمیت کا سال کہہ لو، پورا ہوئے برابر 50 سال گزرے ہیں. 50 ایئر. 1392 ہجری یہ میرا اسلامی سال ہے جس میں مجھے فراغت ہوئی. رجب کا آخری دن تھا اور اس ختم کے لیے بھی پڑھا تو ہم نے اپنے استاد امام و محدث حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. لیکن ختم کے لیے تشریف لائے ان کے بھی استاد جن کو ہم کہیں گے استاذ الاستاد حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے بھی اسی طرح 50 سال پہلے آ کر ہماری بخاری شریف کا آخری درس دیا. مگر وہ درس بھی حضرت کا معذوری کا دور تھا. حضرت کے لیے بولنا تقریر کرنا بھی مشکل تھا. تو باپ پر تو پوری تقریر حضرت الاستاد نے فرمائی تھی اور یہی بات طے ہوئی تھی، اور حضرت نے آ کر چند نصیحت کی باتیں فرمائی. میں الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے اپنے استاذ کی جو درس کی تقریر ہے اس کو جمع کیا الفیض الجاری کے نام سے، اور اس کا آخری حصہ بھی الحمدللہ طبع ہوا، چھپ گیا ہے، ہمارے سامنے موجود، ہمارے ہاتھ میں. پھر اللہ نے جب کتاب پوری ہو رہی تھی تو دل میں یہ بات ڈالی کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی اس میں نقل کر دوں. اس وقت کا لکھا ہوا تھا، الحمدللہ میں نے اس کو اس میں شامل کر لیا. میں وہ آخری جو بات ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی اس درس کی تقریر پوری کر کے آپ کو سناؤں گا، تاکہ 50 سال پہلے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی وہ آپ تک بھی براہ راست پہنچ جائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان محدثین میں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قبولیت اور شرف عطا فرمایا، اور ان کی اس کتاب کو اللہ نے یہ قبولیت عطا فرمائی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس کا لقب بنا، سب سے زیادہ صحیح کتاب. تمام علماء امت محدثین کرام نے اس کتاب کو بڑی اہمیت دی ہے. بقیہ کتب احادیث بھی ہیں لیکن ان سب میں زیادہ اہمیت اس کتاب کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جامع کہلاتی ہے. حدیث شریف کے اور شریعت کے جتنے موٹے موٹے اور ضروری ابواب ہیں ان تمام پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے احادیث کو جمع کر دیا. کتاب شروع کی امام بخاری نے وحی کے بیان سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت سے سرفراز فرمایا. اس وقت کی بات بھی شروع میں نقل فرمائی اور یہ بتا دیا گیا کہ جتنا بھی آپ پر نازل ہوا وہ سب وحی الہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کے بعد پھر ایمان کا بیان فرمایا. ایمان سب سے بڑی بنیاد ہے ایک انسان اور ایک مسلمان کے لیے. جب تک ایمان ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان اگر نہیں تو انسان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. یہ شرط اول ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک چچا کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص زمانے جاہلیت میں بڑے اچھے کام کرتا تھا،
صلہ رحمی بھی کرتا تھا، غلاموں کا آزاد بھی کرتا تھا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہا تھا، تو کیا یہ سب خیرات اور یہ سب نیک کام اس کو نفع پہنچائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کبھی کسی دن یہ جملہ کہا، اللہم انی اعوذ بک من نار جہنم، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے، کہ نہیں، یہ جملہ تو کبھی نہیں کہا۔ مطلب یہ کہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، جنت اور جہنم کو وہ نہیں مانتا، وہ بات اس کے سامنے آئی نہیں۔ فرمایا پھر نجات نہیں ملے گی۔ جتنے بھی انسان دنیا میں نیک اعمال کر لے، ایمان شرط اول ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں کتاب الایمان کو، پھر اس کے بعد جتنی عبادات ہیں ان کو بیان کیا، پھر شریعت کے تمام امور کو بیان کیا، اور اب پھر آخر میں اسی ایمان سے متعلق ایک عنوان قائم کیا جس کا نام ہے کتاب التوحید۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں اس کتاب کو لے کر آئے، کتاب التوحید، اور اس میں اگر کوئی بھی انسان گڑبڑی کرے اور اپنی عقل چلانا چاہے، اپنی ہوشیاری دکھانا چاہے کہ نہیں میں تو اس بات کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا ہوں، تو روایات، احادیث مبارکہ، قرآن کریم کے آیات پیش کر کے بتلایا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جہاں انسان کی عقل کام نہیں دیتی۔ جو کچھ فرما دیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے، بس وہ برحق ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دنیا میں مختلف زمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی عقل سے شریعت کو سمجھنا چاہا، تو اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ یہ تمہاری عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ اگر یؤمنون بالغیب آپ کے اندر ہے تو ایمان پایا جائے گا، اور ایمان بالغیب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے ہماری عقل میں نہیں آتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد حشر ہوگا، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، مرنے کے بعد جنت جہنم ہوگی، ہماری تو عقل میں آتا نہیں ہے۔ اور پھر اس میں وہ جو ساری باتیں بیان کی گئی، جہنم اتنی بڑی ہے، جنت اتنی بڑی ہے، ایک ادنا مومن کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جیسے پوری دنیا سے 2 گنا، دنیا سے 10 گنا ایک مومن کو جنت عطا فرمائے گی۔ تو آدمی سوچتا ہے ہماری عقل میں تو نہیں آتی، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اسے اتنی سی دنیا نظر آ رہی ہے، یہی دنیا میں سب کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایسی ہے جیسے آپ کسی نقشے کے اندر ایک نقطہ دیکھ لیں کالا، سمجھے؟ تو حقیقت اور واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اگر اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیں تو شریعت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ شریعت سمجھنی ہوگی، ہمیں اپنی عقل ایک طرف رکھنی پڑے گی، اللہ کے رسول نے جو بات فرما دی اسی پر ہمیں یقین اور ایمان لانا پڑے گا۔ تو کتاب التوحید قائم کر کے امام بخاری نے سب سے آخری باب یہ قائم کیا اسی کا کہ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ قیامت میں ہر شخص کا انصاف ہوگا، ایک طرف کافر ہوں گے، ایک طرف مومن اور مسلمان ہوں گے، پھر مومن اور مسلمان کے بھی مختلف درجات ہوں گے، کسی نے کیسا عمل کیا ہوگا، کسی نے کیسا عمل کیا ہوگا، جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم فرمائیں گے، انصاف کریں گے۔ کیوں کریں گے انصاف؟ تاکہ کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ بھائی ہم نے تو اچھے کام کیے تھے اور ہمیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ تم خود اپنا عمل دیکھ لو، اس عمل کی کیا میزان بنتی وہ دیکھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود ہی اپنا حساب لے لو۔ آپ دیکھتے ہیں کسی ہوٹل میں جاتے ہیں،
دنیا میں کسی ہوٹل میں آپ گئے، آپ نے مینو دیکھا، یہ آرڈر وہ آرڈر یہ آرڈر، دو چار دوست تھے، آپ نے خوب کھایا پیا، خوب کھانے پینے کے بعد جب بل آتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کی پیشانی پر بل آ گئے، یہ کیا، اتنا سب بل کیسے آ گیا، اس نے غلط ہم کو حساب دیا ہے۔ جب آپ اس کو بلاتے ہیں کہ بھائی اتنا تو ہم نے کھایا نہیں ہے، کہ دیکھو یہ ہے اس کا پورا بل، اب ایک ایک بات لکھ کر دیتا ہے کہ آپ نے اتنی چیز منگوائی، یہ منگوائی، یہ منگوائی۔ جب ساری چیزیں آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو اطمینان ہو جائے، ہاں بھائی واقعی ہم نے اتنا کھایا ہے اور اس کا یہ بل بن گیا، تو لا محالہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ بس ٹھیک اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کا حساب لیں گے، اور یہ بات ہمارے عقیدے کی ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے ان کو ماننا چاہیے، عقل سے آگے جہاں اور بھی ہے، دنیا بہت آگے ہے، ہماری عقل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازوئے اعمال قائم کریں گے۔ موازین جمع ہے میزان کی، کیوں جمع لائے؟ اس لیے جمع لائے کہ بے شمار انسان ہیں، ہر انسان کی گویا میزان الگ ہوگی، یا ہر انسان کے الگ الگ اعمال ہیں، اس کے اعتبار سے یہ میزان بھی الگ الگ ہو جائے گی۔ تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، رات کو میں قرآن شریف کی فہرست دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ قرآن کریم میں الموازین کا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے، 7 مرتبہ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزان عمل قائم کریں گے قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوگا ہم اس کو سامنے لے آئیں گے، تو فرمایا ہم بہترین حساب کرنے والے ہیں۔ تو قرآن میں ایک نہیں 7 مرتبہ ذکر ہے، اور موازین کا مفرد ہے میزان، اس کو دیکھا تو 10 سے زیادہ مرتبہ لفظ میزان استعمال ہوا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میزان قائم کی۔ ہم جب لین دین کرتے ہیں تو بغیر تولے ہوئے، بغیر وزن کی ہوئی چیز خریدتے نہیں ہیں، ذرا سی کمی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے وزن کم کیا ہے، ہم نے اتنا مانگا تھا آپ نے کم دیا ہے، ہم فوراً محاسبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی ہمارے تمام اعمال کا حساب کریں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہماری حدیث ہے۔ ہم قرآن اور حدیث پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ ایک دن میزان عمل قائم ہوگی۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے پیش کر دیا، قرآن سے بڑھ کر تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اور بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ بتلا دیا ہے کہ عمل کا بھی وزن ہے، قول کا بھی وزن ہے۔ پہلے زمانے میں شک شبہ ہوتا تھا کہ بھئی عمل تو آدمی کرتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، ہم نے 4 رکعت نماز پڑھی پھر اس کا کوئی وجود باہر تو ہوتا نہیں، اب وزن کیسے کریں گے؟ ہم نے کوئی بات زبان سے نکالی اب وہ باہر ختم ہو گئی، کیسے اس کا وزن ہوگا؟ لیکن آج کی دنیا 14ویں صدی کی دنیا ہے، 20ویں اور 21ویں صدی چل رہی ہے، کتنے اعراض ہیں جس کو ہم دنیا میں وزن کرتے ہیں، ہواؤں کو ناپتے ہیں، بخار کو ناپتے ہیں، کتنی چیزیں جو نظر نہیں آتی، دھوپ کتنی ہے، گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، مائنس ہے کہ اوپر جا رہی ہے، ساری چیزیں ناپی جاتی ہیں۔ تو اس میں کیا اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان اعمال کو جسم عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے الاعمال تتجسد، یہ اعمال جسم کی شکل اختیار کریں گے، اچھے اعمال اچھا جسم بنیں گے اور برے اعمال برا جسم بنیں گے، اور پھر ان کا وزن ہوگا۔ تو اعمال اور قول ہر چیز کا وزن ہوگا۔ آگے چل کر مجاہد رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی جو وہ ہے جس کو علمی بات کہتے ہیں، درسگاہ کی بات کہتے ہیں، یا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں جو ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن کی دلیل بن رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمہ بول کر کلام مراد لیا گیا،
دو کلام ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو انتہائی محبوب ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، بہت پسند ہے، تو فوراً ہر مسلمان کے دل میں یہ تقاضا ہوگا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ دو کلمے کیا ہیں۔ پھر آگے فرمایا محبوب ہی نہیں، محبوب ہونے کے ساتھ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو جو کلام پسند ہوگا وہ بھی بہت بڑا ہوگا، پتہ نہیں ہم اس کو اپنی زبان سے ادا کر پائیں یا نہ کر پائیں۔ تو فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکے ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، لیکن ہمارے زبان پر اس کا ادا کرنا انتہائی آسان ہے۔ پھر یہ خیال پیدا ہوگا کہ اچھا جب زبان پر بہت ہلکے ہیں تو شاید اس کا کوئی بہت بڑا ثواب نہیں بنے گا، وہ وزن اعمال میں بھی ہلکے ہو جائیں گے۔ فَمَا ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، اللہ اکبر، زبان پر ہلکے رحمان کو محبوب ہیں، لیکن جب میزان عمل میں ان کو تولا جائے گا تو ثقیلتان، بہت وزنی اور بھاری بن جائیں گے۔ بعض چیزیں دکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں مگر وزنی ہوتی ہیں، بعض چیزیں دکھنے میں بڑی ہوتی ہیں مگر ہلکی ہوتی ہیں۔ روئی کو آپ لے لیجئے، اگر یہاں رکھی جائے تو پورا یہ ٹیبل بھر جائے گا، وزن کتنا ہوگا؟ 100 200 500 گرام ہوگا۔ اور کوئی لوہے جیسی چیز رکھ دیجئے آپ، تھوڑی سی ہوگی، چھوٹی سی جگہ میں آ جائے گی، وزن اس کا اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ تو یہ دو کلمے اور دو کلام، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب بھی ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ اسی کو باب سے مناسبت ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اعمال کا وزن ہوگا، اور یہ کلمے جو انسان پڑھے گا اس کی وجہ سے اعمال میں وزن پیدا ہوگا، میزان عمل بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے ہیں، دو کلام ہیں، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ادا کرنا زبان پر آسان، منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں انسان بول سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فائدہ حاصل ہو گیا، اللہ کو پسند آ گئے یہ کلمے، اور زبان پر ہلکے بھی ہو گئے، اور انشاءاللہ میزان عمل میں یہ کلام بھاری ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے نہ معلوم کتنے درجے اللہ کے یہاں قرب کے حاصل ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کلموں کی محبوبیت اور ثقل فی المیزان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ کے لفظ میں اللہ تعالیٰ کو تمام برائیوں سے، تمام عیوب سے پاک بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے، اللہ ہر برائی سے پاک ہے، کوئی عیب کوئی برائی اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں۔ اور وَبِحَمْدِهِ، اور العظیم کے لفظ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی کا بیان ہے، اللہ کے کمالات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور محامد کا بیان ہے۔ تو یہ ہو گیا اللہ کی ذات سے تمام عیوب کی نفی کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کو تمام کمالات کا، تمام خوبیوں کا مستحق سمجھا گیا ہے۔ یہی عقیدہ انسان میں پیدا ہو جائے تو اللہ کے یہاں یہ کلمات اور یہ کلام بہت بھاری ہو جائیں گے۔ علامہ ابن بطال ایک شارح بخاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کلمات کا ورد ضرور کیا جائے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ فرائض کو چھوڑ دیا جائے۔ فرائض کی اہمیت اپنی جگہ پر، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اس کو تو کرنا ہی ہے۔ ان چیزوں کے کرنے کے بعد پھر اگر آپ ان کلمات کا ورد کریں گے تو اس کا وہ درجہ حاصل ہوگا جو حدیث میں بیان کی گئی۔ یہ روایت اس سے پہلے بھی ایک جگہ پر آ چکی ہے۔ یہ دو کلمے ہیں، ایک ہی کلمے کی خوبی بخاری شریف کی روایت میں، من قال فی اليوم سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، جو آدمی سبحان اللہ وبحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے تمام گناہ معاف کر دیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ انداز لگائیے، ایک جملے کی جب یہ فضیلت ہے تو دونوں جملوں کو جب جمع کر لیں گے کتنی فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و شریعت کی
تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ جو کچھ پڑھا ہے طالبات نے، اللہ تعالیٰ ان سب پر ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری تعلیم کا، دین تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا مزاج شریعت بن جائے۔ انسان کا مزاج شریعت، اس کو دین کی ہر بات پر عمل کرنے میں خوشی ہو، حتی تدخل بشاشتہ القلوب، دل میں خوشی پیدا ہو جائے، الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کے ایک ایک تقاضے پر عمل کرنے میں اس کو خوشی معلوم ہو، بوجھ محسوس نہ ہو۔ اگر یہ چیز حاصل ہو گئی تو گویا پوری محنت کا پھل ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ اب آخر میں وہ مضمون سنا دیتا ہوں جو استاد الاستاذ اور ہمارے وہ بھی استاد ہی ہیں، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے درس کے آخر میں چند منٹ میں فرمایا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بالکل عمر تو خیر آخری تھی، لیکن اس کے بعد بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ 10 سال زندہ رہے، لیکن عمر کا تقاضا ہوتا ہے، معذوری ہوتی ہے۔ تو اولاً فرمایا، میرے دوستو، پہلے حدیث کے اکثر عبارت میں خود پڑھتا تھا۔ ابتدائی مدرسی میں بہت شوق تھا حدیث پڑھنے کا، خود عبارت پڑھتا، خود تقریر کرتا، مگر ذوق بڑھتا گیا، اس میں کمی آتی چلی گئی، اور گزشتہ سال 5 سال وہاں کہا جاتا ہے 5 سال تک مولانا کے تعمیل حکم میں سبق بھی ختم کراتا رہا، مگر ذوق اتنا ہو گیا کہ بولنا مشکل ہے۔ حضرت نے اپنے ذوق کا ذکر کیا، اس کو بار سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے جو جملہ ہے وہ سناتا ہوں کہ اللہ جل شانہ تمہارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھو حدیث قیمتی چیز ہے، ادب یہ ہے کہ یہ سلسلہ کسی طرح سے باقی رہے، مطالعہ سے ہو یا حدیث کی کسی کتاب کے دیکھنے سے ہو، انشاءاللہ یہ بھی کام دے گا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دورہ پڑا، دورہ حدیث، رمضان میں ذکر و شغل کیا اور شوال میں اکابر سے خلافت لے کر چل دیے۔ حدیث پاک کی جتنی بھی زائد قدردانی کی جائے، کتاب کی، مصنف کی، اساتذہ حدیث کی، اتنی ہی زائد برکات اس کو حاصل ہوتی۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، اس دین میں، شریعت میں ادب ہے، سب کا ادب کرو، سب کا لحاظ، کتاب کا ادب، مصنف کا ادب، حدیث کے جو اساتذہ پڑھانے والے ان کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، والدین کا ادب، تو جو جتنا ادب کرے گا اتنی ہی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں کہ مرنا ہر شخص کو ہے، اس سے چھٹکارا نہیں۔ یہ ضرور کہتے ہیں ہر شخص سے اور تم سے بھی کہ دنیاوی زندگی اسٹیشن پر گاڑی بدلنے کا زمانہ ہے۔ دنیاوی زندگی اسٹیشن پر گاڑی بدلنے کا زمانہ ہے۔ ٹرین بدلتے نا، آپ کہیں پر جا رہے ہیں دور سفر میں تو ایک ٹرین اتر کر پھر دوسری ٹرین بعض مرتبہ بدلنی پڑتی ہے، اس میں جو وقت لگتا ہے آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، بس اتنا ٹائم دنیا ہے۔ ایک گاڑی سے اترے، دوسری پر سوار ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، میری مثال ایسی ہے جیسے راستہ چلتے مسافر کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ جائے۔ اصل وطن وہی ہے، وہیں رہنا ہے، یہ تو اسٹیشن ہے، یا قیام کے بقدر جتنا مشغول ہوگا اتنا ہی حق ہے۔ وہاں قیام کے بقدر جتنی مشغولی ہوگی وہ اس کا حق ہے۔ جو لے جاؤ گے وہ ساتھ جائے گا، بعد میں نہ بیوی، نہ بیٹا، نہ باپ پوچھے۔ تھوڑی بہت دیر رو تو لیں گے، مگر یہ چاہو کہ بھیجتے رہیں، جانی تو شاید بھیج دیں، مال کی امید نہ رکھیں۔ عجیب و غریب نصیحت ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا کچھ نصیحت کر دے، تو یہ نصیحت میں نے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو سنا دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ، اے ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر پوری امت پر رحم فرما. اے اللہ، اس وقت دنیا میں ایک عذاب گویا نازل ہوا ہے اور لوگ ساری دنیا میں پریشان حال ہیں. پورے عالم سے اللہ اس وبا کو، اس بلا کو ختم فرما دے اور خاص طور پر اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، جان و مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ، جہاں جہاں بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں، مراکز دینیہ ہیں، سب کی خزانہ غیب سے حفاظت فرما. جتنے دینی کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما. اے اللہ، اس بڑی مسجد میں، اے اللہ کرویدن کی اس جامع مسجد میں جو کچھ بھی ایک تعلیمی کام ہو اس کو اپنے کرم سے قبول فرما. جن بچوں نے پڑھا انہیں بھی قبول فرما، ان کے والدین کو، ان کے تمام رشتہ داروں کو اللہ قبول فرما. اور اللہ پڑھانے والے حضرات اساتذہ کو بھی اللہ بے پناہ قبول فرما. اے اللہ ان کو اس پڑھنے کی برکات عطا فرما. اے اللہ تمام منتظمین کو، متعلقین کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ اس سلسلے میں جتنی محنت جس نے بھی کی ہے اللہ اس کے بقدر آخرت کا حصہ عطا فرما. اے اللہ طرح طرح کی بیماریوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. اے اللہ حاضرین کو بھی اللہ قبول فرما. جو خواتین دور دور سے آئی ہیں اللہ ان کو بھی بے پناہ قبول فرما. اے اللہ ان کے تمام مصائب کو، پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما. ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے نوجوان بچوں کی، ہماری نوجوان بچیوں کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ بگڑے ہوئے ماحول میں کون کہاں پھنس جاتا ہے اللہ اس پھنسنے سے پوری پوری حفاظت فرما. کرم کا، رحم کا معاملہ فرما. دین پر استقامت نصیب فرما. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. شریعت کے تمام احکام کی پابندی کی توفیق عطا فرما. نفس و شیطان کے مکر سے محفوظ فرما. جو بھی مانگا ہے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرما. جو نہ مانگ سکے اور اللہ ہمارے حق میں بہتر ہے اپنے کرم سے اللہ ان کو مقدر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته.